بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستی کی کینچی کے عنوان سے آج حاضر خدمت ہیں اور یہ کلام جناب امیر المومنین سے لیے ہوئے کچھ اصول پیش کرنے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں دوستی کی اہمیت، دوستی کی ضرورت، دوستی کی پہچان، دوست کے لیے امتحانات، ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے اور ہماری بہت ساری ویڈیوز دوستی اور نہج البلاغہ کے عنوان سے موجود ہیں۔ آج جس حصے کو ہم نے پیش کرنا ہے وہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوست جو نہیں بنا سکتا ہے وہ بڑا عاجز شخص ہے۔ دوست نہ بنانا یہ عجز کی، بیچارگی کی ایک نشانی ہے۔ لیکن یہ حکمت نمبر 12 کے جملات ہیں۔ امام فرماتے ہیں عاجز ہے وہ جو دوست نہیں بنا سکتا، لیکن اس سے بڑا عاجز وہ ہے جو بنائے ہوئے دوستوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ دوست ضائع کیسے ہوتے ہیں، دوست انسان سے بچھڑتے کیسے ہیں، اور یہ پیارا رشتہ انسان کیسے کھو دیتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے پہلی چیز جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور بالکل خلاصے کے طور پر امام فرماتے ہیں دوست اگر حسد کوئی کرنے لگتا ہے دوسرے سے تو وہ دوستی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے تو حسد جو ہے وہ ایمان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو میں یہاں یہ عرض کروں کہ حسد یعنی ایک دوست کے پاس کچھ ہے اور دوسرا دوست یہ سوچ بیٹھا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، تو یہ حقیقت میں اس دوستی کا اختتام ہے۔ دوست وہ نہیں ہوتا جو دوست کے پاس اچھی چیز دیکھ کے گھبرائے اور حسد کرے، بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کے لیے سیڑھی بن جائے، جو دوست کے لیے کندھا پیش کر کے اس کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرے۔ ایک کتاب ہے چراغوں کا دھواں، یہ انتظار حسین اور ان کا ایک آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا، 4 پیاروں کی ٹولی، تو انہوں نے دوستی کا تذکرہ کیا ہے یہاں، اور اس میں آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے ایک افسانہ لکھا، اور پھر کہتے ہیں یہ افسانہ لکھوایا گیا اور جبرن۔ پھر کہتے ہیں جبر مختلف قسم کا ہوتا ہے، کسی ڈکٹیٹر کا جبر ہوتا ہے، کسی پارٹی لیڈر کا جبر ہوتا ہے، اور دوستوں کا جبر ہوتا ہے۔ جب دوستی کی ان کے اس عنوان ہے اس موضوع کا اور افسانے کا سیڑھیاں، تو کہتے ہیں کہ دوستی کا جبر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو تخلیقی پہلو ہوتے ہیں وہ جبرن ان کو اجاگر کرنے کے لیے زور دیتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر چونکہ افسانہ لکھنے کا ایک تخلیقی پہلو تھا تو میرے دوستوں نے مجھے پر جبر کر کے یہ کام مجھ سے لیا۔ تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کو پہچانے اور اس کو بلندیوں تک پہنچانے کے اس کے اندر جو صلاحیتیں اور ہنر ہیں ان ہنر کو بیدار کرنے کے لیے اس کی مدد کریں۔ تو ایک چیز ہے جو دوستی کو برباد کرتی ہے وہ ہے حسد۔ دوسرا تکلف، اور اس پہ کبھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ دوست وہ نہیں ہوتا جو دوسرے دوست کے لیے تکلف کرنا پڑے۔ جہاں تکلف ہوتا ہے وہاں حقیقت میں دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے ہاں آتا ہے مہمان بن کے، آپ اس کو لمبا چوڑا کھانا کھلائیں، اس لیے اب اگلی دفعہ آپ اس کو بلانے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کریں گے، اور پھر وہ بھی اگر آپ کو بلانا چاہے گا تو اس کو بھی یہ ہوگا کہ میں اتنا تکلف کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک دفعہ کا تکلف آپ کے آنے جانے میں اختتام پذیر بن جائے گا اور خاتمے کا سبب بن جائے گا۔ لہذا تکلفات نہیں، جو کسی کے پاس ہو اسی کو پیش کیا جائے، یہی دوستی بچانے کا ایک تقاضا ہے۔ ایک چیز جو جناب امیر علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائی ہے وہ امام فرماتے ہیں کہ دوستی کی جب حد نہیں ہوتی تو پھر یہ دوستیاں دیر پا نہیں ہوتی۔ مثلا اپنے راز ایک حد تک رکھیں۔ جناب امیر علیہ السلام کا فرمان کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ دوستی کرو تو اتنی رکھو دوستی کہ کل الگ ہونا پڑے تو گھبراہٹ نہ ہو، کسی کے ساتھ دشمنی کرو تو اتنی کرو کہ کل پلٹنا پڑے تو پلٹ سکو۔ تو یہ ہے کہ دوستی کی حد نہ رکھی جائے تو یہ دوستی بھی دیر پا نہیں ہوتی۔ ایک چیز جو دوستی کو برباد کرتی ہے وہ شک ہے۔ انسان اگر دوستوں پہ شک کرنا شروع کر دے تو یہ بھی دوستی کو برباد کر دیتا ہے۔ اور عام ہماری محفلوں میں جو چیز پیش آتی ہے اور اس سے بچنا چاہیے وہ جناب امیر علیہ السلام نے کلی طور پر فرمایا، اور وہ ہے کہ دوستی میں مذاق۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے دوست کو مذاق میں آپ نیچا دکھاؤ، نہیں، جب یہ ذہن میں آ گیا کہ مذاق کے ذریعے ہی دوست کو نیچا دکھانا ہے تو یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم جناب انیس کے شعر پہ بات ختم کرتے ہیں۔
انیس فرماتے ہیں خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو، یعنی مذاق میں بھی یہ مد نظر رکھیے کہ کہیں میرے ان چند جملوں سے محفل میں کہے تو لگے، لیکن میرے پیارے اور میرے دوست کے دل کو اگر ٹھیس پہنچی ہے تو یہ پھر دوستی کے اختتام کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ آخر میں یہی عرض کریں، جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خط 69 میں ارشاد فرمایا، حارث حمدانی دوست بنا لے اللہ کے دوستوں کو، لہذا احبب احباءہو، بہترین دوست وہ جو اللہ کے دوست ہیں۔ جب اللہ کے دوست اور پھر دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے تو یہ دیر پا ہوگی، اور پھر یہ مرنے کے بعد بھی دوستی جاری رہتی ہے۔ پروردگار دوستی کی تقاضوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔